کبھی آپ نے سوچا کہ محبت کا اصل معیار کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، مگر کیا صرف کہنا کافی ہے یا محبت کسی اور چیز کا نام ہے؟ قرآن کی ایک طاقتور آیت اسی سوال کا جواب دیتی ہے۔ یہ آیات ہیں سورۃ آل عمران 31 سے 32۔ محبت کا دعویٰ۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یہاں ایک بہت بڑا اصول دیا گیا ہے۔ محبت صرف احساس نہیں، محبت اتباع، فالو کا نام ہے۔ محبت کا ثبوت، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سوچئے، انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ بڑی بات ہے، لیکن اللہ انسان سے محبت کرے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ گناہوں کی معافی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہاں ایک اور راز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی صرف راستہ نہیں دکھاتی بلکہ گناہوں کو بھی مٹا دیتی ہے۔ اللہ کی صفات، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ امید کا پیغام ہے، چاہے انسان کتنا بھی دور ہو جائے، واپسی کا دروازہ کھلا ہے۔ اطاعت کا حکم، قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہہ دیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں محبت عمل میں بدل جاتی ہے، صرف دعویٰ نہیں بلکہ اطاعت۔ انکار کا انجام، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر وہ منہ موڑ لیں تو بے شک اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ آیت ایک وارننگ ہے، محبت کا دعویٰ اور اطاعت نہ ہونا یہ تضاد ہے۔ اصل پیغام، یہ آیات ہمیں ایک سادہ مگر گہرا اصول دیتی ہیں۔ محبت برابر اتباع، اگر محبت ہے تو اطاعت ہوگی، اگر اطاعت نہیں تو محبت صرف دعویٰ ہے۔ آج کے لیے سبق، آج ہم کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا ہم ان کی سنت پر چلتے ہیں؟ کیونکہ محبت کا اصل معیار باتیں نہیں، عمل ہے۔ آخری جھنجھوڑ، دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، لیکن قرآن ہمیں سکھاتا ہے سب سے بڑی محبت اللہ سے ہے، اور اس محبت کا راستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ اور سوال یہ ہے ہماری محبت دعویٰ ہے یا حقیقت؟